باب فرسٹ، اسلام سے پہلے جزیرہ نمائی عرب، وادی ام القریٰ، بعثت نبوی کے وقت عرب کے عام حالات، جزیرہ نمائی عرب کے بیرونی حالات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ نسل ایک بے زراعت وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کے طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ سورہ ابراہیم۔ حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو دیکھا تو کیا عرب کیا عجم، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرد پسند نہیں آیا سوائے اہل کتاب میں سے گنتی کے چند افراد کے جو تحریف سے پاک اپنے دین حق پر قائم تھے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2865۔ وادی ام القریٰ، مکہ مکرمہ کی بستی کا آغاز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور شام سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ وہ صفر و حضر میں توحید کا پرچم بلند کیے رکھتے تھے۔ ان کے اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وہ اپنے دور کے حسین ترین عورت تھی۔ اس دور کے شاہ مصر کی عادت بد تھی کہ وہ ہر خوبصورت عورت کو حاصل کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ حضرت سارہ کو اس کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا امر پورا ہوا۔ حضرت سارہ نہ صرف اللہ کی حفاظت میں محفوظ و مامون رہی، بلکہ وہ اس بدبخت کے ہاں سے ایک خادمہ بھی لے آئے۔ اس خادمہ کا نام ہاجرہ تھا۔ یہ نہایت نیک اور عالی ہمت خاتون تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے فرزند تھے۔ صحیح البخاری۔ سارہ بانجھ تھی اور ابراہیم پر تیزی سے بڑھاپا چھا رہا تھا۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، اس لیے حضرت سارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خادمہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دے تاکہ وہ اس سے شادی کر لے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہاجرہ سے انہیں نیک اولاد نصیب ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہاجرہ ان کے پہلے بیٹے کی ماں بنے گی۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ ابن عبدالحکم کی روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن جب اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کو فطری رشک و غیرت نے آ لیا۔ وہ قسم کھا بیٹھے کہ میں اس کے 3 اعضاء کاٹ کر ہی دم لوں گی۔ فتح الباری۔ حضرت ہاجرہ کو ان کے ارادے کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے کمر پر لمبے دامن والا پٹکا باندھنا شروع کر دیا تاکہ حضرت سارہ ان کے قدموں کے نشان نہ دیکھ پائے۔ آخر کار انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے شیرخوار بیٹے سمیت بیت اللہ والی جگہ پر لے آئے۔ وہ دونوں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے جہاں بعد میں زمزم جاری ہوا۔ ان دنوں مکہ سنسان تھا، کوئی رہائش پذیر نہ تھا، نہ وہاں پانی تھا۔ حاشیہ، ازرقی نے ایک روایت نقل کی جس کی سند ضعیف ہے کہ ان دنوں مکہ کے بیرونی حصے میں عمالقہ آباد تھے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ تھمایا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگے اور
عرض کرنے لگے ابراہیم آپ ہمیں اس ویران وادی میں جہاں کوئی غمخوار نہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر ان کے بار بار پکارنے پر جواب تو کجا حضرت ابراہیم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر کار وہ کہنے لگے کیا آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ حضرت ہاجرہ یہ سن کر لوٹ آئی اور کہنے لگی تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے حتیٰ کہ جب ایک گھاٹی کے پاس پہنچ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ نسل ایک بے زراعت وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ سورہ ابراہیم۔ چند دنوں میں پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا پیاس کے مارے بے چین ہو گئے۔ پیاس سے بلکتا بچہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بھاگی قریبی پہاڑ صفا پر چڑھے اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن اس سنسان فضا میں کوئی نظر آتا۔ صفا سے اترے، ہموار زمین پر آئی اور دامن اٹھا کر تیزی سے بھاگے اور مروہ پر جا کھڑی ہوئی۔ وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتر آئی۔ وہ بے قراری کے عالم میں اسی طرح بھاگتی دوڑتی رہی۔ اس بھاگ دوڑ میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج و عمرہ میں سعی کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پر تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور زمزم کی جگہ پر اپنی ایڑی یا پرز گڑنے لگے حتیٰ کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ وہ یہ دیکھ کر بھاگے اور آخر حوض سا بنانے لگے تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے یہ پانی جلدی جلدی اپنی مشکیزے میں بھرا۔ پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ لپیں نہ بھرنے لگے تو آج زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ حاشیہ: بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ دیکھیے صحیح البخاری۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بہرحال حاشیہ مکمل ہوا۔ بہرحال انہوں نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ ہم یوں ہی مر کھپ جائیں گے۔ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد تعمیر کریں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ وہ انہی حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے قبیلہ جرہم کا ایک خاندان گزرا۔ یہ لوگ قحطانی تھے اور یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے وہاں رہائش کی اجازت مانگی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، تاہم یہ شرط رکھی کہ ان کا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط تسلیم کر لی اور اپنے باقی اہل خانہ کو بھی وہیں بلا لیا اور سب مل کر رہنے لگے۔ ادھر بچہ جوان ہو گیا، اس نے ان سے عربی بھی سیکھ لی تھی۔ یہ جوان انہیں بہت پسند آیا۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ حاشیہ: یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کا تعلق عمالقہ سے تھا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
حضرت حاجرہ کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے دریافت فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ بیوی بولی وہ کسی کام سے باہر گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو کی خیر خیریت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑی، طرح طرح کے شکوے کرنے کے بعد بولی ہم بڑی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ وہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ جان گئے کہ وہ میرے ابا جان تھے۔ وہ اپنے والد گرامی کے پیغام کا مطلب سمجھ گئے کہ چوکھٹ سے مراد بیوی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس دفعہ بھی اسماعیل گھر میں نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے حال احوال پوچھا تو اس اللہ کی بندی نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا اور کہا کہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور خوب کھا پی رہے ہیں۔ حضرت نے اسی بیوی کو آخری دم تک اپنے عقد میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ قائم رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے یہ ماجرا سنایا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ میرے والد محترم ہی تھے۔ وہ اپنے والد کے پیغام کا مطلب یہ سمجھے کہ موجودہ بیوی سے عقد قائم رکھا جائے، چنانچہ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدت تک نہیں آئے۔ ایک دن تشریف لائے تو بیٹے کو زمزم کے پاس پایا، وہ اپنے تیروں کی مرمت کر رہے تھے۔ اسماعیل کی نظر ان پر پڑی تو اٹھے اور آگے بڑھ کر والد ماجد کے سینے سے لپٹ گئے۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم مجھ سے تعاون کرو۔ زمزم کے قریب ایک ٹیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، والد گرامی کو تھماتے اور وہ دیواریں چنتے جاتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جسے آج دنیا مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور عمارت بنانے لگے۔ یوں یہ دونوں عظیم باپ بیٹا عمارت بھی بناتے جاتے تھے اور از راہ تشکر یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر، بلا شبہ تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ راہ حق میں اطاعت شعاری کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آداب فرزندی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، جن کا پورا مظاہرہ انہوں نے انفوان شباب ہی میں اس وقت کر دکھایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے۔ آپ نے بیٹے سے فرمایا، ترجمہ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ سورہ الصافات۔ سعادت مند بیٹے کو عرفان حقیقت نصیب ہو گیا، فوراً سر جھکا کر عرض کی، ترجمہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ الصافات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے اسماعیل کو مینا لے گئے اور انہوں نے جو ہی صاحبزادے کو کروٹ کے بل زمین پر لٹایا اور چھری ان کے ہاتھ میں تھی تو اچانک صدائے ربانی گونج اٹھی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ سورہ الصافات۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر ذبیحہ جانور ذبح کرنے کو دیا۔ سورہ الصافات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا چتکبرا مینڈھا بھیجا، انہوں نے بیٹے کو چھوڑا اور مینڈھا ذبح کر دیا۔ یوں باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے۔ ترجمہ: اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تیرے پاس ہر دور دراز کے راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ سورۃ الحج۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ یا صفا پہاڑ یا مقام ابراہیم پر اللہ کا نام لے کر اعلان فرمایا: اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کرایا ہے، لہٰذا اس کا حج کرنے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز تمام مخلوقات کو اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو بھی، جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا گیا ہے، سنا دی۔ چنانچہ لوگوں نے ان الفاظ سے جواب دیا: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تفسیر ابن کثیر۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک صاف کر دے، بلا شبہ تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ امام ابو جعفر طبری لکھتے ہیں: ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ اسی دعا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے: میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ تفسیر طبری و مسند احمد۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے قریب اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حجاز میں رہنے والے عمالیق، ایک قدیم قوم، اور یمن والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ البدایہ والنہایہ۔ یہ روایت بلا سند ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بلا شبہ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ امام ابن اسحاق نے ان کے نام بھی درج کیے ہیں، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ البدایہ والنہایہ۔ یہ روایت بھی بلا سند ہے، چنانچہ ضعیف ہے۔ 2 بڑے بیٹے نابت اور قیدار کے نام سے موسوم تھے۔ حضرت نابت ہی وہ شخصیت ہے جنہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر نابت اور عدنان کے درمیان اس زرعی سلسلے کی کڑیاں گمنام ہیں۔ نابت اور عدنان کے درمیان 6 پشتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ سب حرم مکی ہی میں رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے نام محفوظ نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان تک اپنی نسب کی تصدیق فرمائی ہے، البتہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک کے سلسلے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہیں ان کی والدہ کے پہلو میں حجر حتیم والی جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی عمر 137 سال تھی۔ حجاز کے تمام عرب ان کے دونوں بیٹوں نابت اور قیدار ہی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
دور حضرت مسیح علیہ السلام سے 19 صدیاں قبل تھا۔ تعمیر کعبہ۔ کعبہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا۔ ازرقی کی روایت کے مطابق کعبہ پہلی دفعہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ امام بیہقی وغیرہ کی روایت کے مطابق دوسری دفعہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تعمیر کیا، جیسا کہ ازرقی وغیرہ نے حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سہیلی نے بتایا ہے کہ کعبہ شیث بن آدم نے تعمیر کیا تھا۔ چوتھی بار کعبے کی تعمیر کا اعزاز حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آیا، جس کا تذکرہ ہم گزشتہ صفحات میں کر آئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ دراصل کعبہ کی باقاعدہ پہلی تعمیر یہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت منقول نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ کبھی حضرت ابراہیم سے پہلے بھی بیت اللہ کا وجود تھا۔ جن لوگوں نے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ کے الفاظ سے استدلال کیا ہے، ان کا استدلال قوی نہیں، کیونکہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی اور اس کی تقدیر میں متعین تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کے انبیاء کے نزدیک معظم و محترم تھی۔ لیکن علامہ شامی نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر کی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے آثار منقول ہیں۔ پانچویں تعمیر امالی کے ہاتھوں انجام پائی، اور چھٹی بنو جرہم نے کی، جیسا کہ علامہ شامی نے ابن ابی شیبہ کی روایت نقل کی ہے، اور جسے مشہور محدث اسحاق بن راہوی نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنو جرہم کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر کی نوبت 1 یا 2 مرتبہ اس وقت پیش آئی جب سیلاب کی شدت سے بیت اللہ کی دیوار مسمار ہو گئی تھی، لیکن در حقیقت یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ یہ تو محض کعبے کے ایک بوسیدہ حصے کی مرمت تھی، اور سیلابی پانی اور کعبہ کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی تھی جسے عامر بن جارود نے تعمیر کیا تھا۔ یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے۔ 7ویں دفعہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصہ بن کلاب نے تعمیر کیا۔ علامہ شامی نے لکھا ہے، مشہور مورخ زبیر بن بکار نے یہ بات کتاب النسب میں لکھی ہے، اور امام ابو اسحاق ماوردی نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں اس کی تائید کی ہے۔ 8ویں دفعہ کعبہ قریش نے تعمیر کیا۔ اس وقت اس کی تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں ہوئی، یہ بات متفق علیہ روایت میں مذکور ہے۔ 10ویں مرتبہ کعبے کی تعمیر حجاج بن یوسف نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر کی، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں بیت اللہ کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے نئے سرے سے تعمیر کیا اور دوران تعمیر چند تبدیلیاں کر دی۔ مقام حجر حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا، دروازے کے مقابل ایک اور دروازہ لگا دیا، اور دونوں دروازے زمین کے برابر کر دیے، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر تیری قوم قریش کا دور جاہلیت یا فرمایا
کفر کا زمانہ ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی موجودہ عمارت گرا دیتا اور اس کی پچھلی جانب دروازہ بنا دیتا اور اس کا دروازہ سطح زمین کے برابر رکھتا، نیز حتیم کو اس میں شامل کر لیتا۔ لیکن عبد الملک کو شک تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ روایت اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنی۔ اس نے حجاج کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی پہلی حالت بحال کر دی جائے۔ چنانچہ حجاج نے متذکرہ بالا تبدیلیاں ختم کر کے بیت اللہ کو حسب سابق پہلی حالت پر تعمیر کر دیا۔ بعد میں مشہور شاعر عمر بن ابی ربیعہ کے بھائی حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے خلیفہ عبد الملک کے روبرو تصدیق کی کہ یہ روایت میں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی ہے، تو عبد الملک کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا۔ صحیح مسلم۔ مروی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید عباسی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کعبے کو از سر نو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر کے مطابق کر دے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی اور فرمایا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بیت اللہ کو اپنے بعد آنے والے بادشاہوں کے لیے کھیل نہ بنائے کہ جس کا جی چاہے اسے ڈھاتا بناتا رہے، اس طرح لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی ہیبت اٹھ جائے گی۔ یہ بات ہارون رشید کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ کعبے کی تعمیر۔ حاشیہ: حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کی غرض سے مہدی بن منصور عباسی نے مسمار کیا تھا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ۔ مورخ سہیلی رقم طراز ہے ابو جعفر منصور اور اس کے فرزند مہدی نے مسجد کی مضبوطی میں اضافہ کیا اور اس کی حالت بہتر بنائی تھی۔ دیکھیے روضۃ الانف۔ ڈاکٹر بوتی نے لکھا، صحیح مسلم کی شرح نووی اور فتح الباری میں ہے کہ ہارون رشید نے کعبہ کو منہدم کر کے اس کی از سر نو تعمیر کرنی چاہی تھی، اور اعلام الساجد میں مذکور ہے کہ یہ ارادہ ابو جعفر منصور کا تھا، اور معلوم ہے کہ امام مالک منصور و ہارون دونوں کے ہم عصر تھے۔ چنانچہ یہ احتمال بہرحال باقی رہے گا کہ منصور و ہارون دونوں میں سے کوئی ایک ہی اقدام کرنا چاہتا تھا اور متعین طور پر کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ دیکھیے فقہ سیرت النبویہ للبوتی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ 11ویں مرتبہ سلطان مراد خان چہارم عثمانی نے 1040 ہجری 630 عیسوی میں کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر محمد علی بن علان نے اسی موضوع پر اپنی تالیف کردہ کتابچے میں کیا ہے۔ اس تعمیر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کے کچھ حصے منہدم ہو گئے تھے۔ حاشیہ: اس موضوع کی مناسبت سے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد کا مقالہ بعنوان عمارت الکعبۃ عبر التاریخ لائق التفات ہے، جو مجلۃ الدارہ کے شمارہ نمبر 1 میں 1419 ہجری میں چھپا تھا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ گزشتہ اوراق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تعمیر کے بارے میں نازل ہونے والی قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ، جن میں صحیح بخاری کی روایت بھی شامل ہے، سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کے اولین بانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ بیت اللہ کی جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا جس سے فرشتے اور پہلے انبیاء واقف تھے، اور یہ جگہ قدیم زمانے سے ہی معظم و مشرف سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں باقاعدہ بنیادیں کھود کر کعبہ تعمیر کیا۔ باقی رہے وہ روایات جن میں اس سے بھی پہلے کعبہ کی عمارت کا تذکرہ ہے، تو وہ ان میں سے اکثر صحابہ یا تابعین کے اقوال ہیں۔
انہیں بیان کرنے والے بھی فاقہی اور ازرقی جیسے مورخین اور ایسے محدثین اور مفسرین ہیں جو اپنی کتابوں میں صرف صحیح و حسن روایت کی پابندی نہیں کرتے بلکہ ہر قسم کی روایت نقل کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ صراحت پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یہ ذکر نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ کی عمارت موجود تھی۔ ابو شہبہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں وہ روایت ہمارے اس موقف کے منافی نہیں جن میں ذکر ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بیت اللہ کا حج نہ کیا ہو۔ اسی طرح وہ روایت بھی ہمارے موقف کے منافی نہیں جو حافظ ابو یعلا رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے باسند بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے۔ جب وادی اسفان میں تشریف فرما ہوئے تو دریافت فرمایا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ وادی اسفان ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہاں سے ہود نوح اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے سرخ اور جوان اونٹوں پر سوار گزر چکے ہیں۔ ان کے اونٹوں کی مہاریں کھجور کی چھال کے ریشم کی تھی۔ انہوں نے عبائی پہنی ہوئی تھی اور دھاری دار چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ لبیک کہتے ہوئے قدیم گھر بیت اللہ کے حج کو جا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل